عظیم دستگاہ کے عظیم سپوت، طلباء کے مربی اور ہر دل عزیز، سادگی اور سادہ بیانی کی مثال، واضح موقف اور بے باک زبان کے مالک، علم میں گہرائی اور زبان میں شیرینی رکھنے والے استاد الاساتذہ میر مجلس حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم، استاد تفسیر و فقہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ آپ کو ان اشعار کے ساتھ دعوت سخن دیتے ہیں کہ مرحبا آئے وہ پیغام سنانے کے لیے، مرحبا آئے وہ پیغام سنانے کے لیے، زندگی جن کی ہوئی وقت زمانے کے لیے، بھولنے لگتے ہیں جب راہ تو آتا ہے کوئی، راہ پر تجھ سا ہمیں راہ دکھانے کے لیے۔ استاذ محترم اور صدر بزم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر، جو نہ تھے خود راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت صدر جلسہ معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، عزیز طلباء، یہ اللہ کا بڑا کرم، بے حد احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اپنے اس عظیم الشان ادارے کے اجلاس 100 سالہ میں شریک ہونے کا حسین موقع نصیب فرمایا۔ یہ مدرسہ جس کے اجلاس 100 سالہ میں آپ حضرات شریک ہیں، اور امید قوی ہے کہ انشاءاللہ ایک 100 سالے کا اور موقع مل جائے گا۔ بس کیجئے۔ بہرحال اللہ کا کرم ہے کہ عظیم مدرسے میں اور آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اور اجلاس شروع ہے، اور 9 بجے سے اجلاس چل رہا ہے۔ کافی دیر سے آپ حضرات بہت سارے علماء کرام کی انتہائی عظیم، پرمغز، معزز، پرمغز اور اعلیٰ درجے کی تقریریں آپ حضرات نے سنی ہیں۔ اب وقت بالکل آخر میں ہے، آخری لمحہ ہے، لوگ تھک چکے ہیں، کسی بڑی لمبی چوڑی تقریر کا موقع نہیں ہے، لیکن جو ہے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ 4 صفات اہم ترین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور تبلیغ دین کی زندگی میں انتہائی اہم صفتیں ہیں، ان صفتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں یکجا بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے عرب کے امیوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفتوں میں سے پہلی صفت بیان فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں۔ دوستو، مکہ کا ماحول جس نے 300 سال سے توحید دیکھا ہی نہیں تھا، شرک و بت پرستی کی انتہا تھی، بے شمار معبودوں کی پرستش ہوتی تھی۔ خانہ کعبہ میں 300 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے۔ اس ماحول میں جہاں توحید نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، جس کے بارے میں جس عصر کی عکاسی خود جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کے دلوں پر نظر ڈالی۔ اتنے خراب تھے دل لوگوں کے، فمقت عربہم و عجمہم، اللہ عرب سے بھی ناراض،
اور عجم سے بھی ناراض. دوستو اس عرب کی ناراضگی اور عجم سے ناراضگی کے ماحول میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں. قرآن کی آیات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. قرآن کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کرتے ہیں. اور صرف 23 سال کی مدت میں یہ کیفیت ہو گئی. 1,24,000 سے زیادہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ابھی 23 سال پہلے کا یہ حال تھا. عرب سے بھی ناراض تھا اللہ تعالیٰ, عجم سے بھی ناراض تھا. آج جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عرب سے بھی خوش ہو گیا اور عجم سے بھی خوش ہو گیا اور ساری دنیا میں اسلام کی لہر دوڑ گئی. اس لہر دوڑنے کی بنیاد ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتوں کا پیش کرنا. چنانچہ قرآن نے دلوں کی دنیا بدل دیا. قرآن نے لوگوں کی کیفیتیں بدل دی. وہی لوگ جو اب تک شرک و پرستی کے رسیا تھے, آج وہ توحید کے اعلیٰ مقام پر فائد ہو گئے. دوستو دوسری صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی, یزکیہم, لوگوں کو آپ پاکیزہ کرتے ہیں. اس گندے ماحول میں, برے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور لوگوں کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں. جو پاکیزگی اللہ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اور کائنات کا سب سے پاکیزہ انسان جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزگی, اپنی طہارت, اپنا تقوی, اپنی اچھائیاں جس حد تک دوسرے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگیوں میں منتقل فرما دیا. چنانچہ آپ اگر سخی ہیں تو ماشاءاللہ صحابہ میں بھی سخاوت کا جلوہ پیدا ہو گیا. آپ اگر شجاع ہیں تو صحابہ بھی بہادر بن گئے. آپ اگر عادل ہیں تو صحابہ کے اندر بھی عادل کی شان پیدا ہو گئی. آپ صدیق ہیں تو صحابہ کرام کے اندر بھی شان صدیقیت پیدا ہو گئی. اپنی صفات کا آئینہ, اپنی صفات کا جلوہ اور اپنی صفات کا نمونہ بنا دیا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں, اتنے سخی ہیں, صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کی سخاوت بے مثال ہے. اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی, اتنے سخی, صحابہ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. جس طرح سے تیز آندھیاں چلتی ہیں اسی طرح سے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت چلتی ہے. دوستو جس نے جو زبان سے مان دیا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تکلف اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اسے دے دیا. حدیثوں میں آتا ہے ایک غزوے میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی بہت زیادہ بکریاں آئی تھی. سارے صحابہ میں تقسیم ہوئی تھی, حضور کو بھی ملی تھی. 2 پہاڑوں کے بیچ میں وہ بکریاں چر رہی تھی. ایک اجنبی صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بکریاں ساری مجھے دے دیجیے. انہوں نے 1-2 بکری نہیں مانگی, سب کی سب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بکریاں ان کو عطا کر دی. یمن کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیمتی حسین چادر بھیجی. سفید چادر تھی, سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں, ہدیہ تھا. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. چادر اوڑھ کر آپ مجلس میں بیٹھے, چہرے مبارک چاند سے زیادہ خوبصورت, اور اس پر پھر یہ چادر کی جو عمدگی اور چادر کا حسن و جمال عجیب کیفیت ہو رہی تھی. ایک صحابی نظر اٹھا کر بار بار چادر کو دیکھنے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دیکھنے کو دیکھ کر چادر اٹھا کر فوراً ان کو دے دی. انہوں نے مانگا نہیں تھا, زبان قال سے سوال نہیں کیا تھا, لیکن زبان حال سے اس چادر کو جو ہے انہوں نے دیکھا. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ یہ چادر انہیں پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر دے دیا. دوستو یہی سخاوت حضور نے صحابہ میں بھی منتقل فرما دی. جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے, مدینے میں میٹھا پانی نہیں تھا. اس وقت ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا, اس کا مالک یہودی تھا, مسلمانوں کو پانی نہیں لینے دیتا تھا. ایک دن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی یہ تکلیف دیکھی نہیں گئی. آپ نے مسجد نبوی میں نماز کے بعد اعلان کر دیا یہ چادر جو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر, یہ کنواں جو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے گا, میں اس کے لیے جنت میں بہتی ہوئی چھلکتی ہوئی نہر کی ضمانت لیتا ہوں. دوستو یہ اعلان سننا تھا. سیدنا عثمان غنی جاتے ہیں, یہودی سے کہتے ہیں کنواں بیچ دو. یہودی کہتا بہت پیسہ لوں گا, بہت پیسہ لوں گا.
حضرت عثمان غنی نے کہا جو کہو گے دے دوں گا، جو کہو گے دے دوں گا۔ کیوں؟ ان کی نظر پیسے پر نہیں ہے، ان کی نظر اس نہر پر ہے جس کی ضمانت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی۔ چنانچہ پیسہ دینے لگے۔ جب حضرت عثمان غنی یہودی کا مانگا ہوا پیسہ دینے لگے، یہودی شرارت پر اتر آیا۔ اور دوستو اگر شرارت نہ کرے تو یہودی ہی نہیں ہو سکتا، یہودی کے لیے شرارت ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے جو ہے کہا کہ آدھا کنواں بیچوں گا، آدھا نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے سوچا کہیں آدھے سے بھی نہ مکر جائے، آدھا کنواں جو ہے اسے خرید لیا، اور خرید کر وہیں کھڑے کھڑے مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ اب ماشاءاللہ مسلمانوں کی بہار آ گئی۔ آدھے کنویں کا مالک یہودی اور آدھے کنویں کا مالک سارے مسلمان ہیں، اور شرط یہ ٹھہری ایک دن کا پانی یہودی لے گا اور ایک دن کا پانی مسلمان۔ دوستو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل دنیا میں مسلمانوں کو دی ہے، مسلمانوں سے زیادہ کسی کی عقل نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقل الناس ہیں، کائنات میں سب سے عقل مند ہیں، وہی شان عقل قیامت تک کے لیے امت کے اندر منتقل ہو گئی ہے۔ دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں یہودیوں کے اندر عقل ہے، کچھ لوگ عیسائیوں کو کہتے ہیں، کچھ لوگ اور کسی کا نام لیتے ہیں۔ دوستو اگر ان کے اندر عقل ہوتی تو کم سے کم جنت کا راستہ تو اختیار کرتے۔ وہ عقل ہی کس کام کی جو جنت کا راستہ ہی نہ بتا دے۔ علامہ اقبال شاعر کہتے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سے ہر کر نہ سکا۔ سورج کی شعائیں پکڑ لیا تو کیا ہوا؟ ایمان کی شعاع نہیں پکڑ سکا۔ دوستو سب سے زیادہ عقل مسلمانوں کو، چنانچہ مسلمانوں نے اپنی عقل کو استعمال فرمایا۔ جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی 2 دن کا پانی لے کر کنویں سے اپنے برتنوں میں بھر لیتے۔ دوسرے دن جب یہودی کی باری ہوتی کنویں کے کنارے آ کر بیٹھ جاتا، صبح سے شام تک بیٹھا رہتا، ایک کٹورا پانی بھی نہیں بکتا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 4 دن ہوا، جب پیمانے صبر لبریز ہو گیا تو آ کر حضرت عثمان غنی سے کہتا وہ بھی خرید لیا۔ چنانچہ وہ آدھا بھی خرید لیا۔ دوستو یہ شان سخاوت کہاں سے آئی؟ یہ برکت ہے، فیض ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح سے صدیق کی صداقت یہ فیض ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاروق کی عدالت، حضرت عثمان غنی کی جو ہے حیا، اور حضرت علی کی شجاعت، اور اسی طرح سے ابی بن کعب کا قرآن کا پڑھنے کی شان، اور اسی طرح سے حضرت معاذ بن جبل کی شان اجتہاد، یہ سب فیض و صدقہ ہے اور برکت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوستو جو ہے کس طرح سے جناب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ اسی حضور کی شان تربیت کو بیان کرتے ہیں، یزکیہم، لوگوں کو پاکیزہ بنا رہے ہیں۔ دوستو ایسے پاکیزہ لوگ ہوئے کہ آسمان کے نیچے ایک ساتھ اتنے لوگ جب سے دنیا بنی ہے اتنے پاکیزہ لوگ ایک ساتھ نہیں جمع ہوئے۔ یہ حضور کی شان تربیت۔ تیسری صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی، یعلمہم الکتاب، لوگوں کو قرآن کا معنی بتلاتے ہیں۔ ایک طرف قرآن کی تلاوت ہے اور دوسری طرف قرآن کا معنی ہے۔ علماء جانتے ہیں قرآن نام ہے، لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا۔ لفظ بھی قرآن اور اس کا معنی بھی قرآن ہے۔ دوستو اس لفظ کی بھی لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں، لفظ بھی سکھا رہے ہیں اور معنی بھی سکھا رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کے ساتھ ساتھ وَالْحِکْمَتِ، اور لوگوں کو حکمت سکھاتے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں حکمت کے بہت سارے معنی، لیکن جب کتاب کے ساتھ حکمت جڑ جائے، کتاب کے بعد حکمت کا لفظ آئے تو اکثر علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مراد حدیثیں ہیں۔ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفت اس آیت کے اندر بیان کی گئی: قرآن کی تلاوت، شان تربیت، اور قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھانا، اور احادیث کے لفظ اور معنی کو بیان کرنا۔ یہ 4 صفت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو انہی 4 صفتوں نے کائنات میں انقلاب پیدا کر دیا، اور زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جن سے اللہ ناراض تھا وہ ایسے ہو گئے کہ ان سے اللہ خوش ہو گیا۔ دوستو میری تقریر کا موضوع جو علماء کرام نے متعین کیا تھا مدارس کی اہمیت، تو میں نے یہ سوچا کہ دکھاؤں آپ کو
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، حضور کے کی ادائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے اگر اس کائنات میں کہیں پائے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ ان دینی مدارس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح سے حضور نے اپنی صفات کی بنیاد پر انقلاب پیدا فرمایا، اسی طرح سے ان صفات کی عکاسی کر کے، انہی صفات کو اختیار کر کے الحمدللہ یہ مدارس سارے عالم میں دین کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا میں آج دین کی زندگی انہی مدارس سے ہے۔ مدرسے سے بڑھ کر دین کی مجموعی اور جامع خدمت کسی بھی جگہ سے نہیں ہوتی جو الحمدللہ ان مدارس سے ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے حضور کی صفتیں مدارس کے اندر ہیں۔ حضور کی پہلی صفت ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ ماشاءاللہ آپ کسی مدرسے میں چلے جائیے، فجر کی نماز سے 2 گھنٹہ پہلے چلے جائیے، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس تلاوت کی برکت یہ ہے کہ کوئی 6 مہینے میں، کوئی 8 مہینے میں، کوئی 1 سال میں، کوئی 2 سال میں چھوٹا بچہ قرآن کریم کا حافظ ہو جا رہا ہے اور فر اسی طرح سے قرآن پڑھتے ہیں جس طرح سے سیدنا عثمان غنی نے 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ آج بھی ان مدرسوں کی برکت سے ایک نشست میں پورا قرآن پڑھنے والے طلبہ تیار ہیں، اور 1 2 نہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو یہ سال کا آخر ہے، دستار بندی کے جلسے ہو رہے ہیں ہر مدرسے میں، کسی میں 5، کسی میں 10، کسی میں 25، کسی میں 100، کسی میں 200، اور اتنے مدرسے ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ میں سچ کہتا ہوں آج اس سال اب تک جتنے قرآن کریم کے حافظ ہیں دنیا میں، اگلے سال اس سے کہیں زیادہ ہو جائیں گے، اس سے کہیں زیادہ ہو جائیں گے۔ ہمیں الحمدللہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، دین بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ سیل رواں کسی طاقت سے رکنے والا نہیں ہے، یہ تو دین بڑھتا ہی جائے گا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی مثال بارش کی ہے، پہلا قطرہ بھی مفید، درمیان کا قطرہ بھی مفید، اور آخر کا قطرہ بھی مفید ہے۔ دوستو تو شروع میں بھی امت نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہترین کامیابی، درمیان بھی شان باقی رہے گی، اور آخر تک اس امت کی شان باقی رہے گی جب تک یہ مدرسے باقی ہیں۔ اور انشاءاللہ میں ایک بات عرض کر دوں، قیامت تک یہ مدرسے باقی رہیں گے، قیامت تک۔ دلیل میرے پاس قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے پیروں کو جما دیں گے۔ یہ مدرسے کیا کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ دین ہی کی تو مدد کر رہے ہیں۔ آج یہ مدرسے، صرف ایک مدرسے کا نام لیتا ہوں، دارالعلوم دیوبند، ماشاءاللہ 1800 عالم پیدا کرتا ہے ہر سال، 1800 عالم، اور دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر دین کی خدمت کرتے ہیں۔ 50 مفتی پیدا کرتا ہے، 50 مفسر پیدا کرتا ہے، اور حافظ، عالم اور حافظ اور قاری تو اتنے کہ اس کا کوئی حد و شمار نہیں۔ اور ماشاءاللہ سارے مدرسے اسی طرح سے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بین الاقوامی طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں سب سے زیادہ اپنے راستے میں حائل ان مدرسوں کو سمجھ رہی ہیں، اور سب سے زیادہ ان کو حسد اور جلن اور دشمنی ان مدرسوں سے ہے۔ انہیں اسلامی حکومتوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان باطل قوتوں کو ان مدرسوں سے بہت زیادہ ہی بیر ہے اور بہت زیادہ دوری ہے۔ بعض دفعہ بین الاقوامی طاقتیں اکٹھا ہو کر مشورہ کرتی ہیں، رات بھر میٹنگ چلتی ہے، بند کر دو ان مدرسوں کو، بند کر دو ان مدرسوں کو۔ دوستو رات بھر کی میٹنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صبح کوئی مدرسہ بند نہیں ہوتا، 20-25 مدرسے اور کھل جاتے ہیں۔ ارے کھل جاتے ہیں کہ نہیں؟ مدرسے کھلتے رہتے ہیں۔ دوستو آئیے آپ کے ہندوستان کی مدارس کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جب انگریز ہندوستان پر حاوی ہو گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ ہندوستان پر قیامت تک حکومت کرنا ہے، یہاں سے جانا نہیں ہے، تو اس نے یہ طے کیا کہ جب تک علماء ہوں گے، جب تک قرآن ہوگا، جب تک دین ہوگا، مدارس ہوں گے، ہماری حکومت کو پائیداری نصیب نہیں ہوگی۔ چنانچہ خود شہر دلی میں 1000 مدرسے تھے، انگریزوں نے سارے مدرسوں کو ختم کر دیا۔ دورے تک کی تعلیم کے کب تک کھینچتے رہیں گے؟ مدرسہ ہو جائے تو ہٹ جائے، مجھے الجھن ہوتی ہے، ایسا ہے۔ ہاں کچھ بھی ہو، کچھ لیا نا، جائیے۔ خیر 1000 مدرسے تھے، ان سب مدرسوں کو انگریزوں نے ختم کر دیا۔ اکبری مسجد دلی میں جس میں سید احمد شہید پیدا ہوئے، مولانا اسماعیل شہید جہاں مجاہدہ کر کے
جو ہے انہوں نے جو اونچا مقام حاصل کیا، بڑے بڑے علماء کی جہاں پرورش ہوئی، بڑے بڑے علماء جس مدرسے میں پڑھ کر تربیت حاصل کر کے اور اللہ کی ضربہ لگا کر جو بڑے بڑے علماء اور عارفین تیار ہوئے، انگریزوں نے سوچا نہ یہ مسجد رہے نہ انقلابی پیدا ہوں، جڑ سے اکھاڑ کر مسجد کو توڑ دیا، جڑ سے ختم کر دیا۔ اب تو میٹروں کی کھدائی میں مسجد نکل آئی اور جا کر لندن سے اس کا نقشہ بھی لے آیا گیا، اور دلی کے مسلمان تیار تھے کہ پھر تعمیر کریں، لیکن کچھ لوگوں نے اسٹے لگا دیا ہے۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ انگریزوں نے اس اکبری مسجد کو جہاں انقلابی علماء مجاہدین دین کے داعی اور سپاہی پیدا ہوتے تھے ختم کر دیا، اور بے شمار علماء کو پھانسی دے دی۔ آپ سنتے ہوں گے تقریروں میں کہ انگریز جو پھانسی دینے کے لیے طے تھے تو حکام نے ان سے کہا تھا مولویوں کو پھانسی دو، تو وہ مولوی کیسے، کون ہوتے ہیں مولوی، کیا پہچان ہے؟ تو کہا ٹوپی لگائے ہوں گے، کرتا لمبا ہوگا، پاجامہ اونچا ہوگا، یہ مولوی ہیں۔ اس طرح سے بے شمار علماء کو پھانسی دے دی، بڑے بڑے علماء، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسا قطب عالم ہجرت کر کے مکہ چلا گیا، مولانا شاہ عبد الغنی مجددی جن کے فیض تربیت سے، جن کے سامنے حدیث پڑھ کر مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی جیسے محدثین اور علماء اور متکلمین اسلام پیدا ہوئے، وہ بھی ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے، بڑے بڑے علماء سے رخصت ہو گئے، اور انگریز پورے طور پر حاوی ہو گیا، مدرسوں کو ختم کر رہا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے دینی خانقاہوں کو ختم کر رہا، دینی مراکز کو ختم کر رہا۔ باقاعدہ انگلینڈ سے اردو سیکھ کر پادری آتے تھے پانی کے جہازوں میں بند کرتے، اور ہندوستان میں اسلام کو مٹانے کے لیے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پادری قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، حدیث کے خلاف، حضور پاک کی مقدس سیرت کے خلاف تقریریں کرتے تھے، لوگوں کو ورغلاتے تھے۔ عجیب کیفیت تھی۔ 1857 میں علماء کرام نے ان انگریزوں کو ختم کرنا چاہا، تحس و نحس کرنا چاہا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، انگریز مزید طاقتور ہو گیا، اور یہ علماء کرام جو انگریزوں کے خلاف تلوار لے کر اٹھے تھے وہ جو ہے شکست کا شکار ہو گئے۔ لیکن دوستو یہ اللہ والے مایوس نہیں ہوتے، ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہماری حدیثیں، ہمارے نبی نے ہم کو مایوسی نہیں سکھائی ہے۔ یہ اللہ کے بندے روتے رہے، تڑپتے رہے، بلبلاتے رہے، اللہ کے حضور آنسو بہاتے رہے، 10 سال تک مسلسل تہجد میں گرم آنسو بہاتے رہے، روتے رہے، تڑپتے رہے کہ بار الہ اس ملک میں اسلام کی حفاظت کی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ دوستو ٹھیک 10 سال کے بعد اس وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے، اولیاء اللہ تھے، سب کے دلوں میں اجتماعی الہام ہوا۔ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر اللہ نے سارے بزرگوں کے دل میں ڈالا کہ دین کی حفاظت کی یہی شکل ہے کہ مدرسہ قائم کیا جائے۔ چنانچہ انہی الہامات ربانی کی روشنی میں یہ اللہ والے اکٹھا ہوئے، اپنے الہامات کا تبادلہ فرمایا۔ کسی نے کہا کہ مجھے الہام ہوا کہ مدرسہ کھولا جائے، کسی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ مدرسہ کھولا جائے، کسی نے کہا میرے دل میں یہ بات آتی کہ مدرسہ کھولا جائے۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے علماء اکٹھا ہوئے 1866 میں، اور دیوبند کی سرزمین میں ایک چھوٹی سی مسجد کے صحن میں ایک پیڑ کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد سے مدرسے کی بنیاد رکھ دیا۔ دوستو مدرسے کو شروع کر دیا۔ رجب محرم 15 محرم میں مدرسہ قائم ہوتا، ایک استاد اور ایک شاگرد سے، اور رمضان کے آتے آتے دورے تک کی تعلیم ہو گئی، اور صرف دیوبند، مظفر نگر، میرٹھ، سہارنپور کے نہیں، سمرقند و بخارا کے طلبہ آ گئے، اور بڑی شان کے ساتھ جو ہے مدرسے کی جو ہے اٹھان ہوئی، اور مدرسہ چلتا رہا۔ جب طلبہ کی تعداد زیادہ ہوئی تو یہ ہوا کہ مدرسے کو اور بڑھایا جائے، اس کی بنیاد رکھی جائے۔ حاجی عابد حسین صاحب ایک نیک آدمی تھے، لیکن بصیرت وہ نہیں تھی جو حضرت نانوتوی کی تھی۔ انہوں نے کہا جامع مسجد کے حجرے میں مدرسہ کھول دیا جائے۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا طلبہ ذرا آزاد ہوتے ہیں، پتا چلا اس وقت بھی طلبہ آزاد ہی ہوتے ہیں، کبھی لوٹا توڑ دیں گے، کبھی مسجد کی ٹوٹی ختم کر دیں گے، اس لیے مدرسہ الگ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اعلان ہو گیا فلاں تاریخ کو جمعے کے دن مولانا نانوتوی واز فرمائیں گے، اور واز کے بعد مدرسے کی بنیاد رکھی جائے گی۔ سارے علاقے کے اولیاء اللہ اکٹھا ہو گئے۔ نماز کے بعد جہاں بنیاد رکھنی ہے وہاں تشریف لے گئے۔ سب سے پہلی عید میاں جی منع شاہ نے، جو دیوبند کے سید تھے اور جن کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا تھا، انہوں نے پہلی عید رکھی۔ دوسری عید مولانا احمد علی شارح بخاری نے رکھی۔ تیسری عید حضرت مولانا قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی نے رکھی۔ جو میرے کارواں ہیں، جو اصل ہیں، وہ عاجزی اور
انکساری کے پیکر ہیں، وہ پیچھے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں حضرت آپ بھی تو کوئی اینٹ رکھ دیجئے، تو دوستو چوتھی اینٹ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، اور اینٹ رکھنے کے بعد ان حضرات نے دعا کیا، بار الہا وفا کی ہم نے بنیاد آج زیر آسماں رکھ دی، جہاں تھا سنگ در تیرا جبیں اپنی وہاں رکھ دی۔ دوستو وہ مدرسہ چلتا رہا، بڑھتا رہا۔ انگریز نے پوری طاقت لگا دیا کہ مدرسے کو ختم کریں، چنانچہ کچھ لوگوں نے انگریزوں کی شکایت کر دی، یہ 1857 کے باغیوں نے مدرسہ کھولا ہے، چنانچہ اس مدرسے کا جائزہ لیا جائے، انکوائری کرائی جائے۔ دوستو بہت بڑی ٹیم آئی انکوائری کرنے کے لیے۔ مولانا یعقوب صاحب جو صدر المدرسین تھے، وہ بچوں کو جلالین پڑھا رہے تھے، وہ افسر آ کر ان کے سبق میں بیٹھا اور سبق میں اتنا متاثر ہوا، دل پر اتنا اثر، اس نے رپورٹ لکھی، یہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ لوگ اچھا ماحول پیدا کرتے ہیں، اچھے افراد تیار کرتے ہیں، اچھی رعایت تیار کرتے ہیں، یہ ملک کے مخلص ہیں، ملک کے خادم ہیں، یہ ملک کے باغی نہیں ہیں۔ دوستو انگریزوں کے دور میں دارالعلوم کی اسی طرح سے حفاظت ہوئی جیسا کہ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ہوئی۔ اور دوستو یہ مدرسہ چلتا رہا، بانی نے وصیت کیا تھا، انہی وصیتوں کی روشنی میں مدرسہ چلا۔ وصیت یہ کیا تھا، نانوتوی کے سامنے سارے انقلابات تھے، دلی کے 1000 مدرسوں کی تباہی کی داستانیں تھیں، مسجد اکبری ان کی نگاہوں نے دیکھا تھا اور اس کی بربرابی بھی انہوں نے دیکھا تھا، حکومت مغلیہ کے اجڑنے کو بھی انہوں نے دیکھا تھا۔ تو حضرت نے دیکھا پہلے مدرسہ کوئی نواب چلاتے تھے، کوئی رئیس چلاتے تھے، کوئی جاگیردار چلاتا تھا، کوئی وزیر چلاتا تھا اور پورے مدرسے کا خرچ دیتا تھا، تعمیر بھی وہی کرتا تھا، استادوں کی تنخواہ بھی وہی دیتا تھا، طلبہ کا خرچ بھی وہی دیتا تھا۔ لیکن اس کا نقصان کیا تھا، جہاں نواب صاحب ناراض ہوئے 5 منٹ میں مدرسہ بند، ناراض ہو گئے نواب صاحب، کمروں میں تالا لگا دیا، اساتذہ کو کہہ دیا تنخواہ نہیں دیں گے، طلبہ سے کہہ دیا جاؤ کھانا وانا نہیں ملے گا، مدرسہ بند ہو گیا۔ 5 منٹ میں مدرسہ بند ہو جاتا تھا۔ دوستو حضرت نانوتوی کی بصیرت کو اللہ تبارک تعالیٰ، حضرت نانوتوی کی بصیرت کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بہترین صلہ نصیب فرمائے اور قبول فرمائے۔ انہوں نے ایک نئی جہت ڈال دی، نیا انداز ڈال دیا۔ کہتے ہیں سورش اندلیب نے روح چمن میں پھونک دی، ورنہ یہاں کلی کلی مہد خواب ناز میں۔ حضرت نے کہا نوابوں کے پر اعتماد نہیں، حکومت پر اعتماد نہیں، بادشاہوں پر اعتماد نہیں، امیروں پر اعتماد نہیں، جائیدادوں پر اعتماد نہیں، عام غریب مسلمانوں کے چندے سے اس مدرسے کو چلایا جائے گا۔ جانتے ہیں بظاہر تو طاقتور ہاتھوں سے چھینا اور کمزور ہاتھوں میں دے دیا، لیکن حقیقت میں کمزور ہاتھوں سے چھین کر طاقتور ہاتھوں میں دے دیا۔ کیوں؟ رئیس آج ہے کل نہیں رہے گا، بادشاہ آج ہے کل نہیں رہے گا، وزیر اعظم آج ہے کل نہیں رہے گا، لیکن یہ عوام تو روز رہیں گے، عوام تو روز رہیں گے۔ ان کی طاقت سے مدرسہ چل رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہت دفعہ انگریزوں نے دارالعلوم پر جو ہے اٹیک کرنا چاہا، حملہ کرنا چاہا، بند کرنا چاہا، لیکن ان کی ایک نہیں چلی، نہ کچھ شوخی چلی، باد صبا کی، بگڑنے میں بھی ان کی بنا کی، وہ بگاڑتے رہے اور دارالعلوم بنتا رہا۔ چنانچہ ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے سے دارالعلوم کے انداز کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ انگریزوں نے چاہا تھا، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، کہ مولانا مدنی کو دارالعلوم سے نکلوا دیا جائے۔ کیوں؟ انگریزوں کے خلاف شمشیریں پہنا تھے، للکارتے تھے انگریزوں کو، انگریزوں کی حالت خراب ہوتی تھی، تو انگریزوں نے سوچا ایک تو شخصیت بڑی عظیم اور دوسرے دارالعلوم بہت بڑا ادارہ، تو دونوں مل کر بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور ہماری زبردست مخالفت کرتے ہیں، ان کی مخالفت میں دم ہے، پورا ہندوستان ان کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اگر ان کو دارالعلوم سے نکال دیا جائے گا تو کم سے کم دارالعلوم کا اسٹیج تو ان سے چھن جائے گا۔ چنانچہ انگریز تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، کیوں؟ دارالعلوم ایک پیسہ بھی انگریزوں سے نہیں لیتا تھا، ایک پیسہ بھی حکومت سے نہیں لیتا تھا، لیکن حیدرآباد کے نواب انگریزوں کے طرفدار تھے۔ اب انگریزوں نے حیدرآباد کے نواب کو استعمال کیا، نواب صاحب سے کہا آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، دارالعلوم میں آپ کا اثر ہے، لوگ جانتے ہیں آپ کی اہمیت ہے، آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے مولانا مدنی کو دارالعلوم سے نکلوا دیجیے۔ چنانچہ حیدرآباد کے نواب نے بڑا لمبا خط لکھا، اس وقت محتمم تھے حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ خط یہ لکھا کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب کو معلوم ہو کہ مولانا مدنی کو مدرسے سے نکال دیا جائے، اگر ان کو مدرسے سے نہیں نکالا جائے گا میں اپنا چندہ بند کر دوں گا، جو بڑی رقم دیتا ہوں بند کر دوں گا۔ یہ بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ موجود ہیں جنہوں نے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنی ہے، ایسی تقریر جیسے لگتا تھا کہ بہت
بہت سادگی کے ساتھ علوم کا دریا بہہ رہا ہے۔ میرے استاد محترم مولانا عثمان صاحب نے حضرت قاری طیب صاحب کی تقریر کا تعارف ایک شعر میں کہا ہے، کہتے ہیں لب سے دریائے معانی کی روانی اللہ، لب سے دریائے معانی کی روانی اللہ، لفظ ہیں سل کے گوہر تحفے میں لے جائیں ادیب، لفظ موتیوں کی لڑی ہے ادیب ان کو تحفے میں لے جائیں۔ دوستو قاری طیب صاحب نے بڑا پیارا جواب لکھا، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ جواب یہ لکھا حیدرآباد کے نواب کو، نواب صاحب کو معلوم ہو مولانا مدنی کا مدرسے میں رہنا انگریزوں کے لیے بہت مفید ہے۔ کیوں؟ ہم ان کو ہفتے میں 6 دن چھٹی نہیں دیتے، بخاری اور مسلم ان سے پڑھواتے ہیں، اور ایک دن جمعہ کا چھٹی کا ملتا ہے، ملک میں کہیں جا کر انگریزوں کو للکارتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو مدرسے سے نکال دیا تو ان کا پورا ہفتہ خالی ہو جائے گا، اور پورا ہفتہ اگر خالی ہوگا تو اب ایک دن کے بجائے 7 دن ہم ہفتے میں انگریزوں کی مخالفت کریں گے، للکاریں گے، گرجیں گے انگریزوں پر، اور انگریز کو اگر 7 سال میں جانا تو 1 سال میں جانا پڑ جائے گا۔ اس لیے انگریزوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ مولانا کو مدرسے میں رکھا جائے، اس شیر کو پجڑے میں بند رکھا جائے۔ یہ خط لکھ کر بھیج دیا حیدرآباد کے لوگ آپ کو۔ کچھ دنوں کے بعد شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ حیدرآباد سے کوئی خط آیا اور میرے بارے میں، اور محتمم صاحب نے اس کا کوئی جواب لکھا، دفتر اہتمام میں تشریف لائے اور کہا حضرت قاری طیب صاحب کا بڑا احترام فرماتے تھے۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں حضرت قاری طیب صاحب عمر میں بہت چھوٹے، لیکن قاری طیب صاحب مسند اہتمام پر بیٹھتے تھے اور حضرت سامنے بیٹھتے تھے۔ قاری صاحب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، حضرت یہاں تشریف لائیں، نا آپ حاکم ہیں، ہم محکوم ہیں، حاکم کی جگہ وہ ہے، محکوم کی جگہ یہ ہے۔ خیر آئے، تشریف لائے اور کہا حضرت حیدرآباد کا کیا خط آیا، آپ نے کیا جواب دیا؟ حضرت قاری طیب صاحب نے اپنا خط اور حیدرآباد کا خط دونوں سامنے رکھ دیا۔